باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن امرؤ فيك جاهلية إنك بعد کاف نہیں ہے، إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال للنبي يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكفلوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. امام بخاری کہتے ہیں باب المعاصی من امر الجاہلیہ، گناہ جو ہیں یہ زمانہ جاہلیت کے امور میں سے ہیں. گناہ جو ہوتے ہیں زمانہ جاہلیت، زمانہ کفر، یہ زمانہ کفر کے امور میں سے ہیں. تو اس میں اتنی بات کہہ کے امام بخاری نے ان لوگوں کے موقف کو غلط قرار دیا ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان ایک درجے پہ رہتا ہے اور گناہ اسے نقصان نہیں دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اعمال کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان کا تعلق ہے دل کی تصدیق سے بس. اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایمان نام ہے دل کی، بولیے، دل کی تصدیق کا، زبان سے اقرار کا اور اعمال کا، اور یہ ایمان نیکیاں کرنے سے بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے کم ہوتا ہے. تو یہ پہلا جملہ جو بولا امام بخاری نے کہ گناہ جو ہیں یہ زمانہ جاہلیت کے امور میں سے ہیں، اس میں ان لوگوں کے اوپر امام بخاری رد کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان پکا ہوتا ہے اور گناہ ان کو نقصان نہیں دیتے. تو امام بخاری بتا رہے ہیں کہ نہیں، گناہ نقصان دیتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ولا یکفر صاحبها، اور کافر قرار نہیں دیا جائے گا صاحبها، ان کے مرتکب کو. کن کے مرتکب کو؟ گناہوں کے مرتکب کو. کن کے مرتکب کو؟ گناہوں کے مرتکب کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا بارتکابها، گناہوں کے ارتکاب سے، الا بالشرکی، ہاں ایک گناہ ہے جس کے ارتکاب کرنے والے کو کافر قرار دیا جائے گا. وہ کون سا گناہ ہے؟ شرک. تو یہاں پہ امام بخاری نے ان لوگوں کے اوپر رد کیا ہے. دیکھیں ایک سائڈ پہ، اس سائڈ پہ وہ لوگ کھڑے ہیں ہمارے جو کہتے ہیں گناہ ایمان کو نقصان پہنچاتے ہی نہیں، آپ پکے جنتی ہیں جتنے بھی گناہ کر لیں. تو یہ بھی غلط ہو گئے. اور دوسری سائڈ پہ وہ لوگ کھڑے ہیں جو کہتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے سے آپ ایمان سے گئے، مسلمان رہے نہیں. زنا کر لیا اب آپ کافر ہیں، چوری کر لی آپ کافر ہیں، غیبت کر لی آپ کافر ہیں. تو ان کا موقف بھی غلط، ان کا موقف بھی غلط، حق درمیان میں ہے. وہ کیا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے آپ کافر نہیں ہو جاتے، آپ مسلمان ہیں، لیکن آپ کا ایمان ناقص ہے، آپ کا دین ناقص ہے، آپ خطرے میں ہیں، آپ کو جہنم میں پھینکا جا سکتا ہے. یہ گناہ آپ کے ایمان کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن یہ گناہ آپ کو ایمان سے خارج نہیں کر سکتے سوائے ایک گناہ کے. وہ کون سا ہے؟ وہ شرک ہے. تو امام بخاری کہتے ہیں ولا یکفر صاحبها، اور ان کا جو مرتکب ہے اسے کافر نہیں کہا جائے گا بارتکابها، ان گناہوں کے ارتکاب سے، الا بالشرکی، سوائے شرک کے گناہ کے ساتھ. جو شرک والا گناہ کرے گا اس کو کافر کہا جائے گا. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
انکا بے شک تو، آپ مخاطب کر رہے ہیں ابو ذر کو. کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کسی غلام کو تانا دیا تھا اور کہا تھا او کالی عورت کے بچے، کالی عورت کے بچے. ابو ذر غفاری بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن جب تک معلومات اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ملی یہ بات کہہ دی. تو اس سے کیا بیٹھے کالی عورت کے بیٹے. تو آپ نے کہا انکا ابو ذر انکا امرن، تو ایسا آدمی ہے فی کا جاہلیہ، تجھ میں جاہلیت والا کام پایا جاتا ہے، زمانہ کفر والا کام پایا جاتا ہے. یعنی کسی کو اس طرح کہنا کہ کالی ماں کے بیٹے، اس کو اس کی ماں کا تانا دینا، کالے ہونے کا تانا دینا، یہ تو جہلوں والا کام ہے. اچھا اب یہ جملہ کہنے سے کیا آپ نے ابو ذر غفاری کو اسلام سے خارج کر دیا؟ لیکن کیا خاموش رہے؟ خاموش بھی نہیں رہے، اور کہا کہ تو نے گناہ کیا ہے، جہلوں والا کام کیا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تو کافر ہو گیا ہے. تو یہ ہے حق کہ گناہ نقصان دیتے ہیں آپ کے ایمان کو، اور ان گناہوں سے کوئی آدمی کافر نہیں ہو جاتا، یہ ہے حق. اچھا وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کریں گے کہ ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کیا جائے. کوئی شرک پہ فوت ہو گیا تو اللہ معاف. میرے بھائی اپنے اپنے والدین کی، اپنے اپنے بچوں کی فکر کریں. آپ کے والد صاحب فوت شدگان کو پکارتے ہیں، ان سے رزق مانگتے ہیں، انہیں مشکل کشا کہتے ہیں. فوت ہو گئے تو آپ جنازہ نہیں پڑھ سکیں گے، فوت ہو گئے تو آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکیں گے. ابھی فکر کریں، ابھی ان کی فکر کریں. یہاں پہ دیکھ لیں کہ جو شرک پہ فوت ہو گیا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے نا کہ روز قیامت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ان کے والد کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. کہیں گے یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم تجھے روز قیامت رسوا نہیں ہونے دوں گا. یا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے، میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پہ یہ مہربانی فرمائیں گے کہ ابراہیم نیچے دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے اور اس دوران ان کے باپ کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام پہ یہ مہربانی ہوئی کہ ان کو دیکھنے نہیں دیا گیا. یہ منظر اب وہ بھول جائیں گے، ان کے ذہن میں نہیں رہے گا. اللہ نے یہ مہربانی کی، لیکن والد کو معافی نہیں ملی. شرک اتنا بڑا جرم ہے. تو اس لیے اپنے اپنے والدین کی فکر کریں، اپنے اپنے رشتہ داروں کی فکر کریں. اگر آپ ان کے خیر خواہ ہیں تو انہیں شرک سے بچائیں. آپ کے رشتہ دار، آپ کے والدین، آپ کے بیٹے آپ کی آنکھوں کے سامنے جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ چپ رہیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی نہ کسی طریقے سے ان کو سمجھاتے رہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اس بات کو کہ ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر، اور اللہ معاف کر دیں گے، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ گناہ ہیں. کس کے علاوہ؟ شرک کے علاوہ. لمن یشاء، شرک کے علاوہ گناہ کس کو اللہ معاف کریں گے؟ جس کو چاہیں گے. یہ بھی دھیان سے، یہ ہے صحیح عقیدہ کہ کفر و شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا. اگر کافر ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے کہ میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا. کافر کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں معاف کروں گا. اور جو کفر کے علاوہ دیگر گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ، چوری کرنا، زنا کرنا اور قتل کرنا وغیرہ وغیرہ، اللہ نے کہا ان کو میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، چاہوں گا تو سزا دوں گا. لیکن ان کو کافر نہیں کہا. ان کو اللہ نے کافر یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے معافی بالکل نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارا وہ موقف بالکل صحیح ہے. کیا
کہ گناہ ہمارے لیے خطرناک ہیں، گناہ کرنے والا خطرے میں ہے، جہنم کی آگ میں پھینکا جا سکتا ہے، دین ناقص ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، اس کو اپنے ایمان کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ مجھے یاد آ گیا کہ سوال آپ لوگوں نے لکھ کر بھیجے ہیں، اب ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں جواب نہیں دے سکا، تو کئی سوال وہ مجھے دے دیں گے انشاءاللہ، میں واٹس ایپ کے ذریعے ان کا جواب دے کر بھیج دوں گا اور وہ انشاءاللہ گروپ میں ڈال دیں گے، تو آپ کو موقع مل جائے گا۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم ایمان میں اضافے کے لیے کیا کریں، ایمان میں اضافے کے لیے کیا کریں، کیا دعا کریں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ بتا دوں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جس کو امام طبرانی المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں کہ ایمان ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے، بسیدہ ہو جاتا ہے جیسے تمہارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس لیے ایمان کی تجدید کیا کرو، اس کو تازہ کیا کرو، اور اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دے، ہمارے ایمان کی تجدید کر دے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے اللہم زدنا ایمانا، اللہم زدنا ایمانا، اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما۔ تو یہ دعا کیا کریں اللہم زدنا ایمانا۔ اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ امام بخاری نے کیا کہا تھا کہ معاذ بن جبل نے دوسرے ساتھی سے کہا تھا آؤ بھئی بیٹھو ایمان کو تازہ کریں، کہا تھا نا۔ تو کبھی ایسی مجلسوں میں آیا کریں جیسے یہاں پہ آپ آئے ہوئے ہیں، ایسی مجلسوں میں حاضر ہوا کریں جہاں پہ ایمان تازہ ہو، جہاں پہ جنت کی باتیں ہوں، جہنم کی باتیں ہوں، جہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتیں ہوں، جہاں پہ اللہ کی باتیں ہوں، اللہ کے نام ذکر کیے جا رہے ہوں، اللہ کے ناموں کے معنی بتائے جا رہے ہوں، اللہ کی صفات بتائی جا رہی ہوں، اللہ کی نشانیاں بتائی جا رہی ہوں، کہ اللہ کی قدرت بتائی جا رہی ہو، اللہ کا جلال کا تذکرہ ہو رہا ہو، تو ایسی مجلسوں میں حاضر ہوا کریں تاکہ ایمان تازہ ہو۔ تو ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دعا کیا ہے اس کے لیے اللہم زدنا ایمانا، ورنہ آپ اپنی زبان میں کہیں یا اللہ میرا ایمان تازہ کر دے، یا رب میرا دل مردہ ہو رہا ہے اس کو زندہ کر دے۔ اور یہ ذکر کرنے سے دل کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر نہ کیا جائے دل مردہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں، لیکن آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کفر نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ انسان کو ایمان سے خارج نہیں کرتے، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ آگے حدیث ہے، امام بخاری کہتے ہیں حدثنا سلیمان بن حرب، ہمیں حدیث بیان کی ہے سلیمان بن حرب البصری نے، قال حدثنا شعبہ، سلیمان بن حرب بصری کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے شعبہ نے۔ شعبہ کون سے؟ شعبہ بن حجاج الواسطی، یہ جن کا نام بار بار آ رہا ہے ان کو آپ یاد کر لیں، ان سے محبت کریں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیثیں ہم تک منتقل کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعبہ روایت کرتے ہیں واصل بن حیان الاحدب سے، واصل بن حیان الاحدب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں معرور ابن سوید سے، معرور ابن سوید سے۔ اور معرور بن سوید کہتے ہیں لقیت ابا ذر، میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، کہاں کس مقام پہ کس جگہ؟ بالربضہ، کہاں ملا؟ بالربضہ، مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے یہ، وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی۔ وعلیہ حلۃ، اس حالت میں ملاقات ہوئی کہ انہوں نے 2 چادروں پہ مشتمل سوٹ پہن رکھا تھا۔ کیسا سوٹ پہنا ہوا تھا؟ 2 چادروں پہ مشتمل۔ تو یہ کیوں بتایا کہ 2 چادروں پہ مشتمل سوٹ پہنا ہوا تھا؟ عام طور پہ صحابہ کرام غریب تھے، ان کے پاس لباس کے طور پہ ایک چادر ہوتی تھی۔ کیا ہوتا تھا ان کے پاس؟ یہ جنہوں نے روم و ایران کو فتح کیا ان کا حال کیا تھا؟ لباس کے لیے ایک چادر، وہیں دھو کے وہیں پہنتے تھے، شلوار قمیض نہیں، ایک چادر، یعنی کہ پنڈلی سے شروع ہو کے کندھوں تک بڑی مشکل سے پہنچتی تھی۔
یہ ان کا ٹوٹل لباس تھا. اگر یقین نہیں آ رہا تو صحابی کو دیکھ لیں کہ جب اس نے کہا تھا اللہ کے رسول میری اس عورت سے شادی کر دیں, آپ نے کہا تھا حق مہر لے کر آؤ. کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا یار کوئی چیز لے آؤ, لوہے کی انگوٹھی لے آؤ, چلو جاؤ. تلاش کرتا رہا آگے پیچھے کہیں سے مل جائے کوئی لوہے کی انگوٹھی. واپس آ گیا اللہ کے رسول, وہ بھی نہیں ملی. پھر تمہارا نکاح میں کیسے کروں, اس سے حق مہر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول میری جو چادر ہے نا وہ آدھی میں اس کو دے دیتا ہوں بطور حق مہر اور آدھی میرے پاس. اللہ کے رسول نے فرمایا آدھی اس کو دے دو گے تم ننگے ہو جاؤ گے. اس پہ ہنسیں بھی لیکن روئیں بھی ساتھ. کیسی زندگی گزاری انہوں نے, اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے. ہمارے جناب کتنے سوٹ لٹکے ہوئے ہیں جی گھر میں, میرے بھی اور آپ کے, میں بھی شامل ہوں اس میں. کتنے کتنے لٹکے ہوئے ہیں گھر میں, اور پھر بھی پریشان, پھر بھی شکوے. تو عام طور پہ پھر اللہ کے رسول نے پر وہ بات مکمل کر لوں. اللہ کے رسول نے صحابی سے کیا کہا تھا, تمہیں قرآن پاک آتا ہے؟ کہا ہاں یہ آتا ہے. ہمارا معاملہ الٹا ہے, دنیا ساری موجود ہے, قرآن پاک آتا ہے نہیں جی, یہ نہیں آتا. ہمارا معاملہ یہی ہے نا جی. انگلش آتی ہے جی, بالکل آتی ہے. فرانسیسی آتی ہے جی, بالکل. قرآن نہیں آتا. اور وہ صحابی کیا ہے, وہ کہتے ہیں دنیا نہیں ہے, قرآن موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہارا نکاح کیا اس سے, اور اس کا حق مہر کیا ہے کہ جتنی صورتیں تمہیں آتی ہیں تو نے اس کو یاد کروانی ہے. تو میں کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کا یہ لباس ہوا کرتا تھا عام طور پہ. کتنی چادریں؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا نا, ایک اور حدیث شاید آپ نے سنی ہو, بخاری شریف کی حدیث. آپ نے کہا تھا صحابہ کرام سے تم میں سے کوئی اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ کندھا بالکل ہی ننگا ہو, چادر کا کچھ نہ کچھ حصہ کندھے کے اوپر ہونا چاہیے. اس کا یہی مطلب تھا کہ چادر ان کے پاس ہوتی تھی, ایک دو نہیں ہوتی تھی. کتنی ہوتی تھی؟ اب وہ پنڈلی سے شروع ہوتی تھی تو کندھوں تک پہنچنا اس کا مشکل ہو جاتا تھا. تو آپ کہتے تھے نہیں, کندھے تک کچھ نہ کچھ حصہ پہنچا دو, تو کچھ نہ کچھ, چاہے آخری گرا ادھر آ جائے. اس حالت میں وہ لوگ نماز پڑھتے تھے. تو یہ ابو ذر غفاری کو دیکھا تو اس کے اوپر دو چادریں تھیں, اس لیے بتایا جی ان دو چادریں تھیں. حلہ, سوٹ تھا ان کے پاس, سوٹ. حلہ کہتے ہیں سوٹ یعنی کہ جس میں دو چادریں ہوں. کتنی چادریں تھیں؟ دو. وعلی غلامہ حلہ, اور عجیب بات یہ تھی کہ ان کے غلام کے پاس بھی سوٹ تھا, دو چادریں تھیں. یہ بڑی حیرانگی کی بات کہ چلو آپ تو مالک ہیں, آپ نے دو چادریں پہنی, غلام کو بھی دو چادریں دی ہوئی ہیں آپ نے. یہ عجیب بات تھی. فسألتہ عن ذلک, تو میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا, بھی یہ کیا معاملہ ہے, آپ کا غلام آپ کے برابر؟ فقال انی ساببت رجلا, تو کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک آدمی کو برا بلا کہا تھا. میں نے اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک آدمی کو برا بلا کہا تھا. فعیرتہ بأمہ, میں نے اس کو اس کی ماں کا طعنہ دیا تھا. میں نے اس کو کیا طعنہ دیا تھا؟ اور کالی ماں کے بیٹے, میں نے اس کو اس کی ماں کا طعنہ دیا تھا. فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول نے اس موقع پہ مجھ سے کہا تھا یا ابا ذر, اے ابو ذر, اعیرتہ بأمہ, تو نے اس کو اس کی ماں کا طعنہ دیا ہے؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ, توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی, بڑی اہم حدیث ہے, ادھر دیکھیں میری طرف. بے شک تجھ میں جاہلیت والا کام پایا جاتا ہے. تجھ میں کیا پایا جا رہا ہے؟ جاہلیت والا کام. جاہلیت کہتے ہیں زمانہ کفر کو. یہاں جاہل سے مراد وہ جاہل نہیں ہے کہ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. جاہلیت سے مراد ہے زمانہ کفر والا کام تم نے کیا. یہ کافر یہ کام کیا کرتے تھے, کسی کی عزت کا خیال نہ کرنا, اس کو تانے دینا, لوگوں کو دکھ دینا. یہ تو نے کون سا کام کر دیا ہے؟ اچھا وہی بات یہاں پہ آگی جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ لیکن آپ نے ابو ذر کو گناہ کے اوپر آپ خاموش نہیں ہوئے, ڈانٹا, لیکن کافر بھی نہیں کہا. کافر, گناہ کرنے سے کوئی آدمی کافر نہیں ہو جاتا, ایمان کمزور ہو جاتا ہے, ناقص ہو جاتا ہے. پھر آپ نے کیا کہا؟ اخوانکم خوالکم, یہ تمہارے بھائی ہیں. کون؟ یہ غلام. یہ غلام کون ہے تمہارے؟ اخوانکم خوالکم, خول خادم, یہ تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں.
یہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں، اخوانکم تمہارے بھائی، خولکم تمہارے خادم، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، ان کو اللہ نے تمہارا متحد بنا دیا ہے، تمہارے انڈر ان کو رکھا ہے۔ کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ کو بولو نہیں، اللہ نے ان کو تمہارے متحد کیا ہے، ورنہ ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 پاؤں ہیں، ان کی بھی 2 آنکھیں تمہاری طرح ہی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو تمہارے متحد کیا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدی، تو جس کا بھائی اس کے ہاتھوں کے نیچے ہو، اس کے انڈر ہو، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، اس کو اسی کھانے میں سے کھلائے جو خود کھا رہا ہے۔ غلام لونڈی کا قانون یہ اسلام لے کر نہیں آیا، اسلام سے پہلے غلام لونڈی کا قانون موجود تھا، اسلام نے اس کو آ کے بہتر بنایا ہے۔ اسلام نے کیا کیا اس کو؟ کیسے بہتر بنایا؟ ایک تو یہ تعلیمات سن لیں آپ کہ یہ تمہارے غلام ہیں، جیسا کھانا خود کھاتے ہو ویسا ان کو کھلاؤ، جیسے لباس خود پہنتے ہو ویسا لباس ان کو دو۔ اور دوسرے نمبر پہ اسلام نے کیا کہا؟ ہاں بھائی، جس نے غلطی سے اپنی بیگم کو ماں کہہ دیا ہے غصے میں، تو میری ماں کی طرح میرے اوپر حرام ہے، اب کیا کرنا ہوگا؟ ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ اگر آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں اس کو نہیں بلاؤں گا آئندہ، اب بلانا چاہتے ہیں اور بلانا چاہیے، مسلمان بھائی ہے، تو اب کیا کریں؟ ایک غلام کو آزاد کریں۔ رمضان میں وہ صحابی آئے، جی رمضان میں دن کے ٹائم بیگم سے تعلقات قائم کر لیے ہیں، غلام آزاد کرو۔ اسلام بات بات پہ کیا کہہ رہا ہے؟ بولیے، غلام آزاد کرو۔ اچھا، اسلام نے یہ کیوں نہیں کہا فوراً ان کو آزاد کر دو؟ نہیں، اسلام نے یہ نہیں کہا، اس میں بھی ان کا فائدہ ہے۔ کن کا؟ غلاموں کا۔ اسلام نے جو نظام دیا ہے بہترین نظام ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اسلام نے جو عورتوں کے حقوق آج نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ ان کو گھروں سے باہر نکالو، ان کو برابر کرو، وہ کرو، یہ کرو، اسلام نے یہ کام نہیں کیا۔ اسلام نے وہ کام کیا جو عورت کے لیے بہتر تھا۔ کیا بہتر ہے؟ کہ اسلامی لحاظ سے عورت کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے۔ عورت کہاں رہے؟ گھر کے اندر آرام سے اے سی کے نیچے، پنکھے کے نیچے، مرد باہر دھکے کھائے، لڑائی جھگڑے کرے، کما کر لائے۔ اسلامی لحاظ میں، اسلام کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ برابر کر دو۔ برابر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے آؤ جی برابر ہمارے، میں لوہار ہوں تو بھی لوہار بن جا، چلا کیا تھوڑا، وہ کہے گی میں کمزور ہوں، بھائی تو میرے برابر ہے، چل۔ اسلام کیا ہے کہ ہم بس میں بیٹھتے ہیں، عورت آتی ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جائیں جی یہاں پہ، جب برابری ہوگی تو پھر ہم بٹھائیں گے اس کو، برابر ہو بھائی، میں پہلے آیا ہوں، میں بیٹھ گیا ہوں، تو کھڑی رہے ادھر۔ تو اسلام نے جو نظام دیا ہے وہ بہترین ہے۔ لوگوں کے نظام میں اندھیرا ہے، ظلم ہے، اسلام میں ظلم نہیں ہے۔ ایک آدمی کا ایک بیٹا ہے 5 سال کا، ایک بیٹا ہے 10 سال کا، ایک ہے 15 سال کا۔ یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں ان کو برابر کر دو۔ کیسے؟ اس کو بھی 1 روٹی ملے گی، 10 سال والے کو بھی 1 روٹی، 15 سال والے کو بھی 1 روٹی۔ 15 سال والا چیخے گا بھائی میرا پیٹ بڑا ہے، میرا معدہ بڑا، ہم کہیں گے نہیں جی، مساوات، برابر۔ کیا جی ہوگا؟ کیا ہوگا؟ برابر۔ یہ لوگوں کا قانون ہے، برابری کا نعرہ لگانے والوں کا۔ اسلام اندھا نہیں ہے، اسلام اندھا، اسلام میں انصاف ہے، برابری نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ جس کا جو حق بنتا ہے وہ دو۔ اس کو 1 روٹی، 10 سال والے کو 2 روٹیاں، 15 سال والے کو 3 روٹیاں، یہ ہے اسلام۔ اور انسان کا نظام کیا؟ برابری۔ اسلام میں کیا ہے کہ کمانا عورت کے اوپر نہیں ہے، یہاں پہ اللہ نے عورت کو مرد کے اوپر کر دیا، عورت کو حق دے دیا، مرد کو کہا تو نے کمانا ہے اس کے لیے، اس کے کپڑے تیرے ذمے، اس کا کھانا تیرے ذمے، اس کی رہائش تیرے ذمے۔ تو یہ اسلام نے کس کو اوپر کیا؟ یہاں پہ عورت کو اوپر کیا، برابر نہیں کیا، اوپر کر دیا۔ اور جب صحابی نے کہا تھا میرے اوپر زیادہ حق کس کا ہے، آپ نے کیا کہا تھا؟ تیری ماں کا۔ پھر کس کا حق ہے؟ تیری ماں کا۔ پھر کس کا حق ہے؟ تو یہاں پہ بھی اسلام نے عورت کو اوپر کر دیا۔ تو اسلام یہ ہے انصاف پہ مبنی، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دو، اور ان کا نظام ہے کیا؟ ظلم پہ مبنی، برابری۔ تو اسلام میں برابری نہیں ہے۔
تو بہرحال غلاموں کے لحاظ سے گفتگو کر رہا تھا کہ اسلام نے کیا کیا غلاموں کے ساتھ، فوراً آزاد نہیں کیا. مسلمان گھرانوں میں غلام رہیں گے، کافر ہیں، مسلمان گھرانے میں تلاوت سنیں گے، دین سنیں گے، توحید سنیں گے، تو اسلام ان کے اوپر اثر ڈالے گا تو کیا ہو جائیں گے؟ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. اور اگر اسلام کہتا ہے ان کو چھوڑ دو، سب کو جانے دو، تو پھر اسلامی تعلیمات وہ لے پاتے نہیں. البتہ اسلام نے بہانے سے کہا ان کو آزاد کرو، یہ کام کر لیا تو آزاد کرو، یہ کام کر لیا تو غلام کو آزاد کرو. تو یہ ہے اسلام کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں، فمن کان اخوہ تحت یدہ، جس کا بھائی اس کے ہاتھ کے نیچے ہو، فلیطعمہ مما یاکل، اس کو کھانا کھلائے اس کھانے میں سے جو خود کھاتا ہے، ولیلبس مما یلبس، اور اسے پہنائے وہی لباس جو خود پہنتا ہے، ولا تکلفوہم ما یغلبہم، اور ان کو تکلیف نہ دو، ایسے کام کی تکلیف نہ دو، ما یغلبہم، جو کام ان پہ غالب آ جائے، جو کرنے کی وہ طاقت ہی نہ رکھتے ہوں. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کو تکلیف دو ایسے کام کی جو کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے، فَأَعِينُوهُمْ، پھر خود ان کی مدد کرو، ساتھ لگو ان کے. کتنا عظیم دین ہے جی. اچھا یہ آج کل کے جو نوکر ہم نے رکھے ہوتے ہیں گھروں میں، ان کے بھی یہی حقوق ہیں؟ نہیں، وہ تنخواہ لیتے ہیں، وہ غلام تنخواہ نہیں لیتے تھے. یعنی کہ آپ کے گھر میں جو نوکر کام کر رہے ہیں، اسلام آپ کو اس بات کا پابند نہیں کرتا کہ جو آپ نے 10,000 روپے کا سوٹ لیا تو اس کو بھی 10,000 روپے کا لے کر دیں. نہیں بھائی، وہ غلام ہوتے تھے جن کا مال نہیں ہوتا تھا، مال سارا مال کا ہوتا تھا، انہوں نے بس جدی پشتی آپ کے ساتھ رہنا ہے، خدمت کرنی پوری زندگی. آپ ہیں نوکر، وہ آپ سے معاوضہ لیتے ہیں، وہ کیا لیتے ہیں آپ سے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ ان سے اچھا سلوک کریں، ضروری نہیں ہے، وہاں پہ ضروری ہے. غلاموں کے موقع پہ اسلام نے کیا کہہ دیا، بولیے ذرا، ضروری ہے. لیکن جو آپ کا ڈرائیور ہے، گھر کا نوکر ہے، اس سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن واجب نہیں ہے. کیوں؟ وہ آپ سے کیا لیتا ہے؟ تنخواہ لیتا ہے. تو بہرحال یہ اس حدیث میں کیا آیا ہے کہ آپ نے ابو ذر غفاری سے کہا تھا تجھ میں جاہلیت والا کام پایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ تھا، اور گناہ کے اوپر آپ خاموش نہیں رہے، اور گناہ جو ہیں یہ نقصان دیتے ہیں ایمان کو، لیکن آپ نے کافر قرار نہیں دیا. اس سے پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. اب میں نکلنے والا ہوں، میری فلائٹ ہے عشاء کے بعد، تو میں نے عشاء کی اذان سے پہلے نکل جانا ہے. آخر میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر نیکی کی، میرے اوپر بھی نیکی کی کہ ہمیں مل کے اللہ نے حدیثیں پڑھنے کا موقع دیا. یہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، یہ سلسلہ ٹوٹنے، استقامت کا مظاہرہ کریں، دین پہ ڈٹ جائیں. جب کبھی درس ہو، بلکہ آپ ان سے کہنے والے ہوں بھئی آئندہ درس کب، آئندہ دورہ کب، بھئی دورہ کروائیں جی، ہم احادیث پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے قریب ہونا چاہتے ہیں. تو ان آپ کے کہنے سے ان کا حوصلہ بڑھے گا کہ اس کا مطلب ہے لوگ دین سننا چاہتے ہیں، لوگ دینی مجلس میں آنا چاہتے ہیں. تو جب بھی دورہ ہو خود بھی آئیں، بچوں کو بھی لے کر آئیں، بیگم کو لے کر آئیں، پڑوسیوں کو لے کر آئیں، رشتہ داروں کو دعوت دیں، اور اپنا کردار ادا کریں اور نیکیاں جمع کریں اس انداز سے. اچھا آخر میں مجھے بتائیں گے کہ اس دورے سے ہم نے حاصل کیا کیا ہے؟ کوئی ایک فائدہ بتاتے چلے جائیں. ایک آدمی جی، ایمان کیسے بڑھانا ہے؟ ایک تو ہمیں پتہ چلا. تو ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ جنت جہنم کی باتیں کریں گے تو آپ کا ایمان بڑھے گا، اور اللہ کا ذکر کرنے سے، قرآن پاک سمجھنے سے، اللہ کی نشانیاں پہ غور کر، آسمان بنانے والا اللہ بغیر ستون کے، بڑے بڑے پہاڑ بنانے والا اللہ، عرش کا مالک اللہ، عرش اللہ کی مخلوق جو زمین سے بھی بڑی، آسمان سے بھی بڑی. اللہ اکبر. عرش کس سے بڑا ہے؟ زمین و آسمان سے بڑا. عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے شاید کہ عرش کو چھوٹی سی کوئی چیز ہوگی. نہیں، آسمان سے بڑا، زمین سے بڑا. تو وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا. پھر دعائیں کرنے سے کہ یا اللہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دے، ایمان بڑھے گا. تو ایک فائدہ یہ، کوئی ایک فائدہ آپ بتائیں جی. جی بیٹا. ہاں جی، ایمان بڑھے گا اور تازہ بھی ہوگا. بہت اچھے. کوئی اور فائدہ بتائیں جی. ہاں، سلف صالحین کا عقیدہ کیا تھا ایمان کے بارے میں؟ سلف صالحین کا عقیدہ یہ تھا
غلط عقیدے بھی دائیں بائیں موجود ہیں، میں بار بار بتا رہا ہوں، میں کسی گروپ کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ کو غلط عقائد کا علم ہونا چاہیے۔ یہ کہنا کہ ایمان ایک جگہ پہ رہتا ہے، ایک لیول پہ، غلط۔ یہ کہنا کہ گناہ کبیرہ کرنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے، اب اس کو مار دو، بم دھماکے کرو، معصوم لوگوں کو قتل کرو، غلط۔ کبیرہ گناہ کرنے سے ایمان ناقص ہو جاتا ہے، ایمان کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن آپ بہرحال مسلمان ہیں۔ لیکن کفر و شرک کریں گے تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی فائدہ جی بتائیں جی۔ جی بیٹا، کس سے اچھا سلوک کرنا چاہیے؟ دوسروں سے۔ ہاں بہت اچھے، دوسروں سے اچھا سلوک کریں، چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اچھا سلوک کرنا چاہیے، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، پیارو۔ آپ اسلام کے سفیر ہیں، کافر لوگ اگر آپ کے ساتھ دائیں بائیں کام کر رہے ہیں، آپ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے اور بات بات پہ کہیں کہ میرا دین مجھے یہ سکھاتا ہے۔ کون سکھاتا ہے مجھے یہ؟ تو ان کو دلچسپی پیدا ہوگی کہ یہ دین میں بھی سیکھوں۔ بار بات پہ کہیں اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں بھی بیٹھے، وہ بھی ہمارا دین پڑھیں۔ جی اور بتائیں جی، کوئی فائدہ اس پورے 3 دن کے درس میں کوئی فائدہ آپ نے حاصل کیا ہو؟ جی جی ہاں جی، سلام کہنا چاہیے بار بار۔ جی اپنے گھر میں یہ آپ روٹین بنائیں، بچوں کو عادت ڈالیں، بار بار کہیں بیٹا واپس جاؤ، سلام نہیں کہا واپس جاؤ، دوبارہ داخل ہو سلام کہہ کے داخل ہو۔ اور بچوں کو عادت ڈالیں جب بھی گھر میں داخل ہوں کیا کہہ کے داخل ہوں؟ بسم اللہ۔ یاد رکھیے گا جب آپ بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے گھر میں موجود جن شیطان بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں لو جی آج رہائش کا بندوبست ہو گیا ہے۔ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان آپ کے گھر میں رات گزاریں گے، بسم اللہ پڑھیں گے پھر افسوس سے کہتے ہیں لو جی اس گھر میں تو رہائش آج نہیں، آج کہیں اور رہائش کا بندوبست کریں گے، یہاں تو نہیں ہو سکا۔ پھر جب کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں لو جی کھانے کا بندوبست ہو گیا۔ تو ان چیزوں کی عادت ڈالیں، بچوں کو واش روم میں جاتے ہوئے دعا پڑھیں۔ واش روم میں عام طور پہ جن ہوتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں بچوں کو جن لگ گئے، رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی اور کوئی فائدہ جی بیٹا؟ جی ہمارا ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے، گناہ کرنے سے کم ہوتا ہے، نیکیاں کرنے سے بڑھتا ہے۔ جی ہاں جی بہت اچھے، یہ تو آپ نے عقیدے کے مسئلے بیان کیے نا، یہ حدیث کی طرف دھیان کریں کہ احادیث پڑھتے رہنا چاہیے۔ بچے نے بہت اچھا ہمیں یاد کروایا کہ احادیث پڑھتے رہیں، اس سے آپ کو دین کے مسائل معلوم ہوتے ہیں، عقیدہ معلوم ہوتا ہے، ان کی برکت ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، آپ اللہ کے رسول کے قریب ہوتے ہیں۔ کچھ اور نہ صحیح حدیث کی مجلس میں بیٹھنے سے بار بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا موقع ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں۔ بس ہو گیا ٹائم؟ چلیے جی اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب اللہ چاہے گا، ورنہ کوئی نہ کوئی آپ کے پاس آتا رہے گا، تو ایسی مجلسوں میں حاضر ہوتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے اور بار بار ایسی مجلسوں میں آتے رہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔